کیا برتاؤ تھا. یہ ایک معاشرے کا بڑا اہم مجمع ہوتا ہے اور سوسائٹی میں اس کا بڑا اہم کردار ہے. بلکہ مادی زندگی میں مال تو روح کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسلام نے بھی اس نعمت کا انکار نہیں کیا، اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا. اللہ کے نبی نے دو لوگوں کے بارے میں فرمایا، اگر تم کسی پہ رش کرنا چاہو نا تو ان دونوں میں سے کسی ایک پہ رش کرو کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا. ان میں ایک وہ خوش نصیب آدمی ہے جسے اللہ نے علوم نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنا علم عطا فرمایا، نبی کا علم عطا فرمایا، اور پھر اس کی ساری زندگی اللہ کے اس علم کے پھیلانے میں اور خدمت میں لگ گئی. اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جسے دیکھ کر تم رش کر سکتے ہو کہ کاش کہ میرا بیٹا، میری اولاد، میں بھی ایسا ہوتا. یہ اتنی بڑی سعادت ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے، علم الہی دیا ہے، علوم نبوت میں سے حصہ عطا فرمایا ہے، اور پھر ساری زندگی اس خدمت میں عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ لگا گیا ہے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے. دوسرا فرمایا وہ مالدار ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اور پھر وہ مال و دولت اللہ کی دین کی حفاظت میں، اشاعت میں اور خدمت میں لگاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ آدمی رش کر سکتا ہے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا. پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک یہی وہ دو خوش نصیب طبقے ہیں جن کی برکت سے آج میں اور آپ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. کہ کچھ لوگوں نے اپنی صلاحیتیں اور جانیں کھپا دی اس دین کے لیے، اور کچھ لوگوں نے اپنا مال و دولت اللہ کی دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے لگا دی. آج بھی لگا رہے ہیں. آپ کو جو یہ مساجدیں آباد نظر آتی ہیں، دینی مراکز آباد نظر آتے ہیں، دین کی بڑی بڑی خدمت کی شکلیں نظر آتی ہیں، تو ایسے تو نہیں چلتی اس مادی دنیا میں. اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کچھ وسائل کی ضرورت ہے. کون کرتا ہے یہ وہ خوش نصیب لوگ کرتے ہیں جن کی دولت کو اللہ نے قبول فرمایا ہوتا ہے، اور وہ خوش نصیب زندگیاں ہوتی ہیں جن کی زندگیاں صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے وقف ہوتی ہیں، جس کی برکت سے آج میرے بچے بھی، ہمارے گھروں کے اندر بھی کلمہ ہے، قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دین کی اشعار زندہ ہیں. اس کے پیچھے انہی دو طبقوں کی نبی کے زمانے سے لے کر آج تک قربانیاں ہیں. ایسا ہی نہیں ہوتا. حیرت انگیز طور پہ بعض چیزیں نظر آتی ہیں مسلمانوں میں کہ بسا اوقات آدمی کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، مواقع بھی ہوتے ہیں، صلاحیت بھی ہوتی ہے، استعداد بھی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے بچے کو دین کے پڑھنے میں لگا دیتا ہے، اور جس دین کے پڑھنے میں دنیا کی منڈی میں کوئی قیمت نہیں، دنیا کی مارکیٹ میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں، دنیا کے بازار میں اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تنخواہ، عہدہ، منصب نہیں ہے. موقع بھی ہے اس کے پاس، یہ نہیں کہ مجبوراً کسی دینی ادارے میں ڈالا. مواقع موجود ہیں، مواقع موجود ہیں. وہ کچھ بھی پڑھا سکتا ہے دنیا کے لحاظ سے، کہیں بھی بھیج سکتا ہے. مواقع بھی موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں. ایسا نہیں کہ وہ بچہ نکما کن ذہن بیکار کسی کام کری، انتہائی باصلاحیت استعداد بھی ہے.
پھر 10 سے 12 سال دینی ادارے میں بھیجتا ہے، جہاں سے نکلنے کے بعد میں عرض کر رہا ہوں بظاہر منڈی میں، مارکیٹ میں، سوسائٹی میں اس کے لیے کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی پیسہ، کوئی دولت کا کوئی نقشہ نہیں ہے۔ آسان نہیں ہے بھائی، آسان نہیں ہے۔ اپنے پیاروں کو اور اپنے لاڈلوں کو اور اپنے جگر گوشوں کو یوں پیش کر دینا آسان نہیں ہے، لیکن نبوت کی زبان کی بات پہ یقین ہے کہ یہ بڑا خوش نصیبی کا راستہ ہے، یہ بڑی سعادت کا راستہ ہے۔ میرا نبی نے اس پہ رش کیا ہے، اور 12-13 سال لگانے کے بعد پھر کیا ہے، اسے پتا ہے میں جس راستے کا انتخاب کرنے لگا ہوں اس راستے میں خوشحالی نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، آؤ بھگت نہیں ہے، طنز بھی ہے، تنقید بھی ہے، حالات بھی ہیں، اور روکھا سوکھا اور سادہ زندگی بھی ہے، اور اس پتہ ہے اسے۔ لیکن پھر بھی پوری زندگی اس پہ لگا دینا، میرے عزیزو، دنیا میں ایک خوش نصیب طبقہ تو یہ ہے جو صرف اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں، اپنی اولادیں وقف کر رہا ہے، اور ایک طرف دوسری طرف وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جن کی دولت، جن کا سرمایہ، جن کا مال، سبحان اللہ، دین کی حفاظت میں، دین کی اشاعت میں اور دین کے کاموں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ رشک آتا ہے، رشک آتا ہے، رشک آتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بیچارہ دوسری دنیا کا آدمی تھا، جس نے زندگی بھر کبھی 5,000 روپے بھی دین کے لیے نہ دیے ہوں، تو فوراً اس نے سوال کیا کہ یہ اتنا بڑا سلسلہ دینی کاموں کا یہ کیسے ہوتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا جی جس آدمی نے ساری زندگی دین کے لیے 5,000 نہ دیے ہوں، اسے میں کیسے بتاؤں کہ کوئی آدمی 5 کروڑ بھی دے سکتا ہے؟ اسے یقین کیسے آئے گا؟ اسے کیسے یقین آئے گا؟ جس کی جیب سے ساری زندگی مسجد کے لیے، دینی ادارے کے لیے، دینی کتب کے لیے، دین پڑھنے والوں کے لیے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے 5,000 بھی نہیں نکلے، طنز، تنقید، برائیاں، کمیاں، کمزوریاں ساری زندگی اس کی زبان بولتی رہی، میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ مسلمانوں میں ایسے بھی غیور موجود ہیں، سعادت مند موجود ہیں، دور اندیش موجود ہیں، دین کی بصیرت رکھنے والے موجود ہیں جو 5,000 نہیں، 5 لاکھ نہیں، 500 نہیں، 5 لاکھ نہیں، 5 کروڑ بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں چلتا، ایسے خوش نصیب بھی ہیں۔ آپ کی یہ مسجد چلتی ہے، کبھی اعلان ہوا چندے کا، کبھی آواز آئی، تو ایسے تو نہیں چلتا، خوش نصیب لوگ ہیں۔ میں ایک بتا رہا ہوں آپ کو، ایک، اور ہم تو اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا عجیب مناظر دیکھتے ہیں، واللہ عجیب مناظر دیکھتے ہیں۔ ایسے اللہ نے اپنے بندے رکھے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ بڑائی دکھاتے ہیں، نہ انہیں تعریف کی ضرورت ہے، نہ انہیں واہ واہ کی ضرورت ہے، اور سبحان اللہ دین کی اشاعت اور حفاظت میں اپنی زندگی کا بڑا سرمایہ اس کے لیے وقف کرتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں۔ اس دور میں جہاں نفسا نفسی ہے، جہاں نفسا نفسی ہے، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی نہیں، بلکہ اب تو زمینیں وہ اربوں کی ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، اللہ کے دین کے لیے وقف ہے۔ یا دین کا مرکز بنے گا، یا اللہ کا گھر بنے گا، یا دین کی خدمت کا مرکز بنے گا، یا دین کی اشاعت کا مرکز بنے گا۔ تو 2 طبقے ایسے خوش نصیب ہیں جن کی بدولت میں عرض کر رہا ہوں آج میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، جس کی بدولت میں اور آج ہم مسلمان ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب طبقہ ہے جن کی زندگیاں، جن کی صلاحیتیں، جن کے بچے اس دین کے لیے وقف ہیں، اور دوسرا وہ خوشحال مسلمان، مالدار مسلمان جسے اللہ نے دولت دی ہے، سبحان اللہ، اس کا سرمایہ، اس کی دولت ہے جو آج الحمدللہ دین کے یہ بہار آپ کو نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ان کا پیسہ بھی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا یہ قابل رشک ہیں. اگر کوئی آدمی تمنا کرے کاش کہ میں ایسا ہوں، میرا بیٹا ایسا ہو، میری اولاد ایسی ہو، تو فرمایا یہ وہ دو گروہ ہیں جس میں وہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے لوگ موجود تھے. ابو بکر تھے بڑے مالدار، عثمان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت سعد تھے، حضرت ابو طلحہ تھے، خوشحال گھرانے، مالدار، اغنیاء، دولت مند تھے جنہوں نے پیسہ لگایا حضور علیہ السلام. حالانکہ میرے نبی کس براہ راست اللہ کی مدد ہے نا، اللہ کی مدد براہ راست ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، یہاں وسائل اسباب مال کی ضرورت ہے. تو میرے نبی فرمایا کرتے تھے جتنا مجھے صدیق کے مال نے نفع پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا. اور ادھر صدیق ہیں، بجائے احسان جتلانے کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مال کیا چیز ہے، میں تو خود بھی آپ ہی کا ہوں، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا. یہ تو میرے نصیب اچھے ہیں کہ آپ میرا مال قبول کر لیتے ہیں، یہ میرے نصیب اچھے ہیں کہ آپ میری خدمت قبول کر لیتے ہیں، باقی میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا. تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں مسلمان معاشرے کے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کسی کی صلاحیت اور زندگیاں اور ان کی اولادیں قبول کر لی. چند دن دے دینا آسان ہے، کچھ گھنٹے دے دینا آسان ہے، کچھ مہینے دینا آسان ہے، اور لیکن میرے عزیزو اپنی اولاد کو یہ پوری زندگی دے دینا، اور یہ پتہ بھی ہے کہ اس راستے میں خوشحالی نہیں، فراوانی نہیں، عہدے نہیں، منصب نہیں، اسٹیٹس نہیں، یہ پتہ بھی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ مجبوراً کہ اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، مواقع نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے. واللہ ایسا بھی نہیں ہوتا، واللہ ایسا بھی نہیں ہوتا. ذہانت بھی ہوتا ہے، حافظہ بھی ہوتا ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور دنیا کے بڑے سے بڑے ادارے کے اندر اسے اپنے بچے کو بھیجنے کے مواقع بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی بات اس کے پیش نظر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش نظر ہوتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. اگر نبی اور بعد والوں میں کوئی درجہ ہے تو نبی کے بعد سب سے پہلا درجہ حضرات علماء کا ہے، جن کی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف ہو. نبوت کے بعد کوئی مرتبہ ہے تو اس طبقے کا ہے، تو پھر نصیب اچھے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہو جائے، ہماری اولاد ایسی ہو جائے، ہماری زندگیاں قبول ہو جائیں. یہ دنیا تو فانی ہے، اس میں یہ سرمایہ کاری اپنی زندگی سے ہو جائے اور اپنے بچوں کی زندگی سے یہ سرمایہ کاری ہو جائے، کل قیامت میں نبوت کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوں گے صف میں، یہی طبقہ ساتھ کھڑا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال والوں کی بھی تعریف فرمائی ہے اور ان لوگوں کی بھی تعریف فرمائی جنہیں اللہ نے علوم نبوت دیا اور پھر ساری زندگی اس میں لگتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ تھے ان میں مالدار ابو بکر، عبد الرحمن بن عوف، عثمان ابن عفان، سعد ابن ربیع، ابو طلحہ، اس کے قسم کے حضرات صحابہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مجمع میں تعریف فرماتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کی شان، حضرت ابو بکر اور عمر میں کچھ بات انبن ہو گئی، کچھ بات حضرت عمر کو بری لگی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سے معذرت کرنے لگ گئے، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، درگزر کر دو. غصہ تھا حضرت عمر کو، چلے گئے گھر. پیچھے آپ بھی دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے ان کے چہرے پر دروازہ بند کر دیا، اندر چلے گئے. ابو بکر باہر رہ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے کہ سفارش کریں
کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، عمر سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے۔ بڑی پریشانی کے عالم میں کپڑے اٹھے ہوئی ہے، سلوار اوپر، حضور دیکھتے ہی کہنے لگے یہ جو تمہارا ساتھی آ رہا ہے لگتا ہے اسے کوئی پریشانی لائق ہوئی ہے، لگتا ہے کوئی پریشانی لائق ہوئی ہے۔ اللہ کی شان آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یوں غلطی ہو گئی، عمر معاف نہیں کر رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا اے ابو بکر اللہ تجھے معاف فرما دے، اے ابو بکر اللہ تیری مغفرت فرما دے، اے ابو بکر تیری بخشش فرما دے۔ اتنے میں عمر آئے، عمر آئے، اور عمر جیسی آئے تو اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا کہ معاف کیوں نہیں کیا، معاف کیوں نہیں کیا، معاف کیوں نہیں کیا، چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ شاید عمر کے بارے میں اللہ کے نبی کوئی سخت رویہ اختیار کریں، ٹخنوں کے بل بیٹھ گئے، ٹخنوں کے بل، کہنے لگا یا رسول اللہ غلطی میری ہے، یا رسول اللہ غلطی میری ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا دفاع کر رہا ہے، ان کا دفاع کر رہا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہیں پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، ایک ابو بکر تھے جو میری تصدیق کر رہے تھے، ایک یہ تھے جو میری تصدیق کر رہے تھے، اور اس نے اپنا مال بھی مجھے سارا پیش کر دیا اور اپنی جان بھی مجھے پیش کر دی۔ کیا تم میرے ساتھی کو تکلیف دو گے؟ کیا تم میرے ساتھی کو تکلیف دو گے؟ صحابہ فرمانے لگے یہ دن تھا پھر ہمارے کانوں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ابو بکر کو بھی تکلیف دی ہو، ہاں، کہ یہ وہ ابو بکر ہیں کہ ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، یہ کھڑے ہوئی ہے جنہوں نے میری تصدیق کی ہے، اپنا سارا مال بھی پیش کر دیا، اپنی جان بھی میرے قدموں میں رکھ دی۔ مجھے سب سے زیادہ میرے دین کو جو حوصلہ ملا، میرے لیے جو حوصلے کا باعث بنے، یہ ابو بکر کی زندگی ہے، اس کا مال ہے، یہ میرے لیے حوصلے کا باعث بنا۔ تو صحابی فرمانے لگے پھر ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ابو بکر کو کسی سے تکلیف پہنچی ہو۔ ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا جتنا میرے صدیق کے مال نے نفع پہنچایا ہے، جتنا مال۔ تبوک کا موقع تھا، تبوک کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے اور اسلام کے لیے وسائل کا اعلان کر رہے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے، ممبر پہ۔ تو وہ عمر آئے اور بڑے خوشی خوشی آئے کہ ہمیشہ ابو بکر ہیں، ہم سے آگے ہی بڑھ جاتے ہیں، آج میرے ہاں خوشحالی زیادہ ہے، آج خرچ کرنے میں میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ان کے ہاں بڑھنے کا انداز کیا تھا کہ نیکیوں میں خرچ کرنے میں میں بڑھ جاؤں۔ ہمارے ہاں تو اسٹیٹس میں بڑھنے کا بیماری ہے نا، میری گاڑی ہو جائے، میری گھڑی ہو جائے، میرے بیٹے کا فنکشن ایسا ہو جائے، میری بیٹی کا جوڑا ایسا ہو جائے، ہاں، میری دعوت ایسی ہو جائے، ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے یہ اسٹیٹس کی بیماری ہے نا، ریا، نام و نمود، دکھلاوا، لاکھوں کروڑوں اسراف، اللہ کی نافرمانی بھی، مال کی نعمت کا ضیاع بھی، اللہ کی نافرمانی بھی، دولت کی نعمت کا ضیاع بھی۔ اللہ دولت بھی دے، عقل و دانش بھی دے، سمجھ بوجھ بھی دے، بصیرت بھی دے، آگے بڑھ گئے، آدھا مال عمر لے کے آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، آدھا مال۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنا سب کچھ لے کے آ گئے، سب کچھ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کتنا لائے گا؟ یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آؤں۔ آدھا بھی کوئی کم نہیں ہوتا میاں، ہم تو 100واں حصہ بھی دے دیں بڑی بات ہے، زکوٰۃ بڑی مشکل سے نکلتی ہے، صدقہ تو چھوڑ دیجئے، ہاں، صدقہ خیرات تو چھوڑ دیجئے، ہاں، 100واں حصہ بھی دے دیں بڑی بات ہے۔ آدھا، کل مالیت کا آدھا۔ ابو بکر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تم کیا لائے؟ کہ یا رسول اللہ سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، گھر میں
فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول کا نام. اچھا اللہ کے نبی سب کا یوں قبول بھی نہیں کرتے کہ پتہ نہیں بعد میں پریشان نہ ہو جائیں، لیکن یہ صدیق کا ہی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی ان کا سبھی قبول فرما رہا ہے. پتہ ہے اس صدیق کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، یہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، ورنہ ہر ایک کا سارا قبول بھی نہیں کرتے تھے. لیکن صدیق ہی کا ایمان ہے، آپ ہی پر اعتماد تھا کہ انہیں کبھی شکوہ شکایت نہیں ہونی، آپ نے سب قبول کر لیا. عمر فرمانے لگے میں نے طے کر لیا کہ صدیق سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ان سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس انداز سے ان کے لیے خوشخبری، ان کی حوصلہ افزائی. عبد الرحمن بن سمرہ فرمانے لگے حضرت عثمان ابن عفان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1000 دینار سونے کے لے کے آئے. 1000 دینار تو کپڑوں کے اندر. تو فصبها فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور کی جھولی میں ڈال دی. فیقلبها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها بیدی، آپ اس کو یوں یوں اچھال رہے، دینار کو یوں یوں اچھال رہے اور ساتھ کہہ رہے ما ضر ابن عفان عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. کیا مطلب؟ تجھے اللہ کی ایسی قبولیت نصیب ہوئی ہے اور اللہ کی تجھے ایسی رضا اور قرب نصیب ہوا ہے، اب تیرے اعضاء اور جوارح سے وہ ہو گئی نہیں جس سے تیرا اللہ ناراض ہو. مالدار آدمی ہے عثمان غنی غنا لقب پڑ گیا، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے نبی یوں ہاتھ کر رہا ہے اور فرمایا عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، تیرا اللہ تیرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، تیرا اللہ تیرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، تیرے اعضاء اور جوارح سے وہ ہو گئی نہیں جو تجھے نقصان پہنچائے. دولت مند، دولت بری بات نہیں ہے، نعمت اللہ کی، لیکن خرچ کہاں کرنی ہے، خرچ کہاں کرنی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مال والوں کی یوں حوصلہ افزائی فرمائی، یوں ان کی تعریف فرمائی، یوں ان کے بشارتیں نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہماری زندگیاں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.